بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد ایک نوعمر لڑکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان سے انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ انگلینڈ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں کے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر سارا کام کرتے ہیں۔ امجد کے گھر والے اپنے گھر کا سامان لے کر انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ میں بہت اچھی عمارتیں اور عجائب گھر تھے۔ امجد کی کچھ وقت کے بعد اپنے پڑوسی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس پڑوسی کا نام ولسن تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں امجد اور ولسن پارک گئے۔ وہاں سے وہ دونوں چڑیا گھر گئے۔ ولسن نے امجد کو اپنے کھلونے کھیلنے کے لیے دیے اور اپنی پسند کی سیر کے لیے بتایا۔ پھر دونوں نے مل کر باغ میں ایک کیمپ بنایا۔ آہستہ آہستہ امجد لندن کو بھی اپنا گھر سمجھنے لگا اور اس کی انگلش بہتر ہونے لگی، لیکن اس کے بولنے میں کمی تھی، اس لیے اس نے شرمندگی محسوس کی۔ جب ستمبر کا مہینہ آیا تو امجد کا اسکول جانا بہت ضروری تھا۔ وہ اسکول جانے کی وجہ سے بہت اداس تھا۔ پھر اس کے والد نے کہا، بیٹا اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ بعد میں جب امجد کو پتہ چلا تو ولسن بھی میری کلاس میں پڑھتا ہے تو امجد بہت خوش ہو گیا۔ پھر دونوں ایک ساتھ اسکول جانے لگے اور اسکول میں کھیل کے میدان، لڑکے لڑکیاں اور ٹیچروں کے بارے میں بتایا۔ جب امجد کلاس میں داخل ہوا تو استانی نے کہا کہ اپنا نام بتاؤ، تو ایک لڑکا بولا کہ اس کا نام بدبودار ہے۔ سب لڑکے امجد پر ہنسنے لگے کیونکہ امجد اپنا نام انگلش میں نہیں بول سکتا تھا۔ جب اسکول کی گھنٹی بجی تو سب لڑکے کھیل کے میدان میں چلے گئے۔ پھر استانی نے امجد سے کہا کہ میں آپ کو ایک صفحہ دیتی ہوں جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ جلد ہی اپنا نام بولنا سیکھ جاؤ گے۔ امجد اپنے دماغ میں سوچنے لگا کہ پھر سب لڑکے مجھ پر ہنسیں گے۔ جب امجد باہر آیا تو ایک بہت چھوٹا بچہ امجد کو سمجھا رہا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر میدان میں سب بچے ہنس رہے تھے۔ امجد اب گھر جانا چاہتا تھا۔ پھر امجد کا دوست ولسن بولا کہ آپ سب کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے تو امجد کو اسکول اور آپ سب کے بارے میں بتایا تھا کہ سب بہت اچھے ہیں، تو آپ اس کا پہلا دن کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو سب لڑکے بولے کہ وہ ہم سب سے الگ ہے۔ تو ولسن فوری بولا کہ اگر کوئی آپ کا اس طرح مذاق اڑائے تو آپ اسی طرح اداس ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اسی طرح کریں گے تو زندگی کس طرح گزرے گی؟ پھر سارے بچے خاموش ہو گئے۔ پھر امجد تھوڑا مسکرایا۔ پھر جب کھیلنے کا وقت ہوا تو ولسن نے استانی سے پوچھا کہ کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو دوسرے ملک انگلینڈ آئے اور زندگی کی شروعات کریں؟ تو استانی نے کہا، انفرادیت ضروری ہے۔ امجد نے کتاب میں 2 لفظ لکھے اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو سیکھ بھی لے گا اور یاد بھی کر لے گا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنے دوست کے بارے میں لکھا کہ میں اپنے دوست کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک سچا دوست ملا جس نے اس کو قبول کیا اور
بہت ساتھ دیا۔